الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہمارا الاصول الثلاثہ کا چوتھا درس ہے اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ہم اس کتاب کو مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی. اور اس کے اندر ہم دین کا تیسرا اہم اصول جو کہ معرفت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو پڑھیں گے باذن اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے. لیکن اس سے پہلے مراجعہ کی ضرورت ہے، ریویژن کر لیتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے دین اسلام کی معرفت حاصل کی اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دلائل کا بھی مطالعہ کیا تھا. اور اس میں ایک اہم چیز ہم نے یہ پڑھی تھی کہ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، اور جس کو ہم نے دلائل کے ساتھ سمجھا تھا کہ لا الہ الا اللہ سے مراد ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. اور تمام مراسم عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے لیے خالص کیے جائیں گے. اور اسی طرح ہم نے یہ پڑھا تھا کہ محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے. اس کے اندر 4 چیزیں تھیں. ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر عمل کرنا، اس کو ماننا. دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی خبر دی ہے اس کی تصدیق کرنا. تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانا. اور اللہ رب العزت کی عبادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا، یعنی جائز اور مشروع جو طریقہ ہو اسی کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جائے گی. اور یہی ایک رسول کا منصب ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو کس طرح پوجا جائے، کس طرح اس کی عبادت کی جائے. تو جو طریقہ وہ بتائیں گے اسی طریقے پر رہنا ہے. ہم اپنے طریقے سے اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کر سکتے، اور جو طریقے موجود ہیں اس کے اندر اضافہ بھی نہیں کر سکتے. تو اس میں یہ چیز سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں ہمارے پاس جو طریقے موجود ہیں اس میں ہم رد و بدل نہیں کر سکتے، چینجنگ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح ہم اپنی طرف سے بھی کوئی طریقہ گھڑ کے دین سمجھ کے یا اس کو دین کے اندر داخل نہیں کر سکتے اور اس کو عبادت کا درجہ نہیں دے سکتے. تو یہ محمد رسول اللہ کو تسلیم کرنے اور اس کو سمجھنے کا تقاضا ہے. اس کے بعد ہم نے دین اسلام کے مراتب کے حوالے سے بھی پڑھا. دین اسلام سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ ہدایت کا پیغام جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا. اور اس کے درجات ہیں، اس کے مراتب ہیں. اسلام جس کا بنیادی مفہوم یہاں پر ہم نے سیکھا تھا کہ دین کے ظاہری امور چاہے وہ قولی ہوں یا اعمال سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی یہ وہ کم سے کم چیز ہے جس کی بدولت ایک بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے. دین کے ظاہری امور جو کہ 5 ارکان ہیں. اس کے بعد اس سے اونچا درجہ ایمان، اس کے 6 ارکان ہیں جس کے اوپر وہ عمارت کھڑی ہے. اور پھر اس سے بھی اونچا درجہ دین اسلام کا وہ ہے احسان کا درجہ. تو جو پہلے مرتبے پہ ہوتا ہے اس کو ہم مسلم کہتے ہیں، دوسرے درجے پہ جو آتا ہے اس کو ہم مؤمن کہتے ہیں، اور تیسرے درجے پہ جو پہنچتا ہے اس کو ہم محسن کہتے ہیں. تو اس سے ان درجات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلم ضروری نہیں ہے کہ مومن بھی ہو یا محسن بھی ہو، اور اسی طرح ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ ہر مؤمن محسن بھی ہو. تو یہ مختلف درجات ہیں جس پر انسان محنت کرنے سے ہی حاصل کرتا ہے اس مقام کو. تو ایک بندے سے سب سے جو کم چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے جو ظاہری امور ہیں اس پر عمل پیرا ہو، اس میں محنت کرے یہاں تک کہ وہ ایمان کے درجے پہ پہنچ جائے، اور پھر مزید محنت کرتے ہوئے وہ احسان کے درجے پہ پہنچے اور اللہ رب العزت کو اپنا سب سے بہترین چیز پیش کرے، یعنی اس کے اندر پرفیکشن لے کر آئے اپنی عبادات کے اندر.
اور اس چیز کی بھی دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن کریم کے اندر، جہاں پر آتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، جب بدوؤں نے کہا، یعنی گاؤں کے رہنے والے لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کیا ہے آیت، سبحان اللہ ذہن سے نکل گئی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ آپ یہ لوگ یہ کہیے کہ ہم ابھی اسلام لے کر آئے، یعنی آپ ابھی اس دین اسلام کے پہلے مرتبے پہ پہنچے ہیں، اس پر محنت کیجئے تاکہ آپ مزید درجات پر پہنچ سکیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے، اور بہت صحیح کہا جاتا ہے، کہ ہر مسلم مومن نہیں ہوتا، لیکن ہر مومن مسلم ضرور ہوتا ہے، اور مسلمان وہ ہے جو اللہ رب العزت کو مانتا ہے، اور جبکہ مومن وہ ہے جو اللہ رب العزت کو مانتا بھی ہے اور اس کی مانتا بھی ہے۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ تیسرا جو اہم اصول ہے، جو کہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا کہ وہ 3 سوالات ہیں بیسیکلی جو ہر مسلمان سے اس کی قبر میں ہونے، بلکہ ہر انسان سے اس کی قبر میں ہونے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الثالث معرفت نبیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا دین کا اہم اصول ہے اپنے نبی کی معرفت، جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ اس بات کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہماری طرف ایک پیغام بھیجا ہے جو کہ دین اسلام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہم تک موصول ہونے والا پیغام۔ اس پیغام کو ہم نے دوسرے اصول میں سمجھا تھا، یعنی معرفت الاسلامی بالادلہ، وہ پیغام اسلام کا پیغام ہے جس کو ہم نے دلائل کے ساتھ سمجھا دوسرے اصول کے اندر۔ بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ رب العزت، اور اس کی معرفت ہم نے پہلے اصول میں حاصل کی، یعنی معرفت اللہ تعالی، معرفت ربکم، اللہ رب العزت کی معرفت۔ اور کس کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچا؟ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کے متعلق ہم اس تیسرے اصول میں پڑھیں گے باذن اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف حاصل کریں گے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، وہاشم من قریش، وقریش من العرب، والعرب من ذریة اسماعیل ابن ابراہیم الخلیل علیہ وعلی نبینا افضل الصلاة والتسلیم، افضل الصلاة والسلام۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف فرماتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد ابن عبد اللہ، آپ کے والد کا نام، ابن عبد المطلب جو آپ کے دادا کا نام، اور ابن ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے دین اسلام کی صورت میں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا جو بھی پیغام پہنچاتے ہیں اپنے بندوں تک، وہ رسولوں اور نبیوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، وہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان اور اس کی تبلیغ میں، اس دین اسلام کی تبلیغ میں ایک واسطہ ہے، ایک سورس ہے بیچ میں، جس کے ذریعے ہمیں اللہ رب العزت کی بھی معرفت حاصل ہوئی، اللہ رب العزت کی پہچان ہمیں ہوئی، اور اسی طرح ہمیں اللہ کے دین کی بھی معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی۔ تو آپ ہی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، اللہ رب العزت کا تعارف کروایا۔ تو اس عظیم ہستی کا تعارف حاصل کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور ان کی پہچان بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جس شخصیت کی اتباع کا ہم دعویٰ کریں،
جس شخصیت کے لائے ہوئے پیغام کو ہم سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی جستجو کریں، کوشش کریں، لیکن ہمیں اس ذات کا ہی تعارف حاصل نہ ہو، تو یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر کچھ بنیادی معلومات کا ذکر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں جو جتنا اضافہ کرے گا یقیناً اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز و شب کے متعلق جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات و اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا طریقہ، اوور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جو کہ 63 ایئرس پر مشتمل ہے، اس کے متعلق جاننا خیر کا ہی کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ نے جیسے کہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک آپ کے پردادا تک، محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ ایسا نام ہے جس کے معنی عربی میں بہت زیادہ تعریف کیا گیا یا جس کو بہت زیادہ سراہا گیا ہو، اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور اس نام کا قرآن کریم میں 4 مقامات پر ذکر ہوا ہے صراحت کے ساتھ، جیسے سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، آیت نمبر 144۔ سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ اور اس طرح سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین آمنوا معه۔ اور اس طرح سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اور سورہ محمد کی آیت نمبر 2 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق۔ تو یہ 4 جگہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام نامی ہے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بہت سارے نام ہیں، پھر فرمایا میں محمد ہوں اور میں احمد ہوں اور میں ماحی ہوں، یعنی میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائیں گے، ماحی کہتے ہیں مٹانے والے کو، میں حاشر ہوں، سب لوگ میرے قدموں پر جمع کیے جائیں گے یعنی قیامت کے دن، اور میں عاقب ہوں، اور عاقب کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نہ آنے والا ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام نامی محمد ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور نام احمد بھی، جیسے کہ اس حدیث میں بھی آیا اور خود قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی اور ان کی متعلق خبر دی، تو اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احمد نام ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم، وہاشم من قریش، یہ جو ہاشم نام کی جو شخصیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے، یہ قبیلہ قریش سے ہیں۔ قریش دراصل ایک لقب ہے جو جناب فہر کا لقب ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک شخصیت کا نام ہے، ان کی جتنی آگے آل اولاد تھی ان کو قریش کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی جتنی برانچز تھی، ان کی جتنی ذریت تھی اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ قریش عرب سے ہیں، یعنی یہ عرب کا ہی حصہ ہیں، اور عرب جناب اسماعیل ابن ابراہیم خلیل اللہ کی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی ہاشم سے ہے جو کہ قریش کی ایک مشہور شاخ تھی، اور قریش عرب میں سے ہے جبکہ عرب جناب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہے جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سلسلہ نسب ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت دیتے ہوئے وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 63 سَنَةً مِنْهَا 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مکہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی عمر مبارک پائی، یعنی 63 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود رہے، جن میں سے 40 برس آپ نے نبوت ملنے سے پہلے گزارے اور 23 سال بحیثیت نبی اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائے پیدائش ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شہر ہے وہ مکہ مکرمہ ہے، جو کہ آج سعودی عرب کا مشہور شہر ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعثہ اللہ بالنذارۃ عن الشرک ویدعو الی التوحید، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا کیا مقصد تھا، اس کو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو شرک سے ڈرانے، یعنی اس کو چھوڑنے اور توحید کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اور اس سے پہلے شیخ نے فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی اقرأ، تو اس کے ذریعے آپ کو نبوت کی جو ذمہ داری ہے وہ سونپی گئی، اور المدثر جو سورہ مدثر کی پہلی آیت ہے اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کی ذمہ داری سونپی گئی۔ پھر شیخ فرماتے ہیں والدلیل قوله تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ سورہ مدثر کی یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے کمبل اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور خبردار کیجیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اور اپنے کپڑے پاک رکھیں اور گندگی سے دور رہیں اور زیادہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ جتلائیں۔ تو یہ وہ آیات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کیا جا رہا ہے، ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کی تعلیم دینے کے لیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑے اور اپنے آپ کو ہر قسم کی گندگی سے دور رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، یعنی شرک کی گندگی سے بھی اور اسی طرح دیگر نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اور یقیناً یہی توحید کا بنیادی موضوع ہے کہ انسان شرک سے اپنے آپ کو بچائے، شرک کی گندگی سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس طرح بتوں کی جو گندگی ہے اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اور جو آیت ہے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، یعنی آپ کسی پر اس لیے احسان نہ کیا جائے کہ بدلے میں زیادہ ملے گا، یا اس کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جس کسی پر احسان کرے اسے زیادہ نہ سمجھے، یعنی وہ اس کو تھوڑا ہی سمجھے اور مزید کرنے کی حرص رکھیے۔ اس کے اندر داعی حضرات کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ انہیں ہر قسم کی لالچ سے، طمع سے پاک ہونا چاہیے، اور اپنی طرف سے جو وہ کوششیں کریں اس کو کم سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے دین کے لیے مزید محنت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں اور ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کریں، یعنی اس راہ میں آنے والی تکلیفوں کو برداشت کریں اور اس پر صبر کا مظاہرہ کریں۔ تو یہ وہ سورہ مدثر کی آیات ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کے آغاز کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے جو سورہ علق کی آیات نازل ہوئی تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری سونپی گئی اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ نبی کی حیثیت سے چنے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان آیات کے ذریعے اس بات کی بھی آگاہی دی گئی کہ آپ اب وحی کے احکام کے مطابق لوگوں کو نصیحت کریں گے اور ان کو ڈرائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ان اوصاف کا بھی ذکر کیا گیا، کچھ کوالٹیز کا جو دعوت دین دینے والے لوگوں کے اندر ہونی چاہیے، دعات کے اندر ہونی چاہیے، ان کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ اس صورت کے اندر جو کچھ الفاظ ہیں اس کو مزید اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ وَمَعْنَا قُمْ فَأَنذِرْ أي ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك
والرجز فاهجر أي الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. یعنی اس صورت کے اندر ابتدائی جو آیات ہیں 7 آیات سورہ مدثر کی، اس میں جو اللہ رب فرما رہے ہیں قم فانذر، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک سے ڈرائیں، اس کی تباہ کاریوں سے بچائیں اور توحید کی دعوت دیں، یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ کے اندر لوگ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے. وہ اللہ رب العزت کو خالق مالک ضرور مانتے تھے، اپنا رازق بھی سمجھتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے اپنی عبادات کو خالص نہیں کیا کرتے تھے. یعنی اگر حج کریں گے تو اس کے اندر شریک ٹھہرا لیں گے، قربانی کریں گے تو اس کے اندر اپنے جو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور مختلف قسم کے اس کے ناموں پر وہ قربانی کیا کرتے تھے. اور اسی طرح دیگر عبادات کے اندر وہ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کو خالص طور پر نہیں پکارا کرتے تھے. اور اسی طرح اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یعنی توحید کے ساتھ اللہ کی عظمت بیان کریں. یعنی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ توحید کا پرچم بلند کریں اور اس کو لوگوں پر واضح کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو، تاکہ وہ اپنے رب کا تعارف حاصل کر سکیں اور صحیح تعارف حاصل کر سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی ان کو اس حوالے سے خبردار کیجیے کہ کائنات میں بڑائی صرف اللہ رب العزت کی شان ہے اور وہی اس کا مستحق ہے، تو اس کے سوا بڑا بننا کسی کے لائق بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اس کے عبادت کے لیے بھی خاص کیا جائے، خالص کیا جائے، اور وہی ہستی عبادت کے لائق ہے. یہی بات جو ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ توحید ربوبیت آپ کو توحید الوہیت کی طرف لے جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں لازم و منظوم ہیں. تو جب کسی ہستی کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ اس کو بڑا سمجھا جائے، تو یقیناً اللہ رب العزت اس بات کے مستحق ہے کہ انہی کو عبادت کے لیے بھی خالص کیا جائے، کیونکہ وہی سب سے بڑی شان والے ہیں. پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، یعنی اپنے کپڑے پاک کریں. اور بعض اوقات اعمال کو بھی لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اعمال کو پاک صاف رکھیں، یعنی شرک کی گندگی سے اور دیگر برائیوں سے پاک کریں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر لباس ہے. تو یہاں تقوی اختیار کرنے والوں کو، یعنی تقوی اختیار کرنے کو لباس قرار دیا گیا ہے. تو یہاں پر اس سے یہ مراد ہے واللہ اعلم کہ اپنے آپ کو شرک سے اور اس کی گندگیوں سے اور گناہوں سے پاک رکھیں، دور رکھیں. اور اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے کپڑے پاک رکھے جائیں، کیونکہ عام طور پر مشرکین پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتے تھے. تو یقیناً جب کپڑے پاک رکھنے کا حکم ہو رہا ہے تو اس ساتھ ساتھ جسم کو پاک کرنا، اپنے اعمال کو پاک رکھنا، یہ تو بالاولیٰ ضروری ہے. تو اس کا مفہوم اسی کے اندر آ جاتا ہے. پھر اللہ رب کا یہ فرمان وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، رجز شیخ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے بت، اصنام. اور فہجر سے مطلب فہجر سے مراد ہے ان سے ہجرت کرو، یعنی ان کو چھوڑ دو، ان سے دور رہو. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دور رہیں، اسی طرح ان کے بنانے اور پوجنے والوں سے بھی دور رہیں، اور ان اصنام اور ان کے پوجنے والے مشرکوں سے بھی بیزاری اور براءت کا اظہار کریں، ان سے اپنی راہیں جدا کریں. یہی ہے وہ ملت ابراہیم کا تقاضا جو کہ ہم نے بالکل آغاز میں پڑھا تھا. اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ پھر فرماتے ہیں اخذ على هذا 10 سنين يدعو الى التوحيد وبعد العشر عرج به الى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها امر بالهجرة الى المدينة. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہم بنیادی نقطے پر 10 سال صرف کیے، یعنی مکہ کی زندگی کے اندر. یعنی یہ تقریبی طور پر اپروکسیمیٹلی شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکہ کے اندر گزارے.
ہاں یہ ضرور ہے کہ ان 13 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال خفیہ طور پر دعوت دی، جبکہ 10 سال اعلانیہ طور پر دعوت دی، اور ہو سکتا ہے یہی شیخ کی مراد ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر 10 سال اس بنیادی نقطے پر صرف کیے اور لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی، اور یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جو اللہ رب العزت کا جو حق ہے اسے پورا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چنانچہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا تعارف حاصل کریں، اس کی توحید کو سمجھیں، اور پھر اپنے عبادات کو اسی کے لیے خالص کریں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب لوگ اچھا کام شروع کریں اور برائیوں سے رکیں، لیکن وہ توحید میں پختہ نہ ہو، ان کو توحید ہی کی معرفت نہ ہو، ان کو اپنے رب کی پہچان نہ ہو، اس کے حق کی معرفت نہ ہو، تو ان کے ان اچھے کاموں کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہت سارے مشرکین ایسے تھے جو بہت اچھے کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن کیونکہ ان کے پاس توحید کی معرفت نہیں تھی، لا الہ الا اللہ جیسی دولت ان کے پاس نہیں تھی، یہ نعمت موجود نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ ان کے اچھے کاموں کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی بنیادی نقطے کو سمجھانے کے لیے بھیجے گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ توحید کو سیکھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور انسان کو اپنی زندگی میں لا الہ الا اللہ کی معرفت ضرور حاصل کرنی چاہیے، تاکہ وہ شعور کے ساتھ زندگی گزار سکے، اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق زندگی گزار سکے، اور تاکہ اس کو آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہو سکے جو وہ اچھے کام اس دنیا میں کرتا رہا ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ وَفُرِضَتْ عَلَيْهِ وَبَعْدَ الْعَشْرِ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ، 10 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت عظیم نعمت عطا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پنجگانہ نماز فرض کی گئی، یعنی 5 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی معراج کے موقع پر۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہی تھے، بالکل آخری کچھ سال تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بیت الحرام سے بیت المقدس کی طرف لے گئے، اور پھر بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف آپ نے اللہ رب العزت نے سیر کروائی، جس کا ذکر ہمیں سورہ اسراء کے اندر بھی ملتا ہے۔ اسی کی طرف شیخ رحمہ اللہ نے اشارہ کیا کہ یہی وہ موقع تھا، اور اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جیسی بنیادی اور اہم عبادت فرض کی گئی۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم مل گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارنے کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، اور یہ بھی اللہ رب العزت کے اذن سے ہوا، جیسے کہ احادیث میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے، تو وہ مدینہ کی سرزمین تھی۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالْهِجْرَةُ فَرِيضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَن تَقُومَ السَّاعَةُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداہم اللہ بسم الایمان. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ شیخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر کیا، تو انہوں نے یہاں پر ہجرت کو بھی واضح کیا کہ ہجرت سے کیا مراد ہے ہمارے دین میں. شیخ فرماتے ہیں کہ بلد شرک سے بلد اسلام کی طرف نقل مکانی کرنا، اس علاقے کو چھوڑ کے ایسے علاقے میں جانا جہاں پر دین اسلام کے شعائر واضح طور پر ہوں اور اس پہ عمل کرنا مشکل نہ ہو، اس کی آزادی ہو، اس کو ہجرت کہتے ہیں، اور یہ امت محمدیہ پر فرض ہے، اور یہ فریضہ قیامت تک باقی رہے گا.
یعنی ہجرتیں ہوتی رہیں گی. جب جب اہل ایمان کو ایسی جگہ پر رہنا پڑے یا ایسے حالات ہو جائیں کہ جہاں وہ دین اسلام پر آزادانہ طریقے سے عمل نہ کر سکیں تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلے جائیں گے جہاں پر ویسے حالات نہ ہوں اور ان کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ان کے لیے آسان ہو. تو یہ ایک ایسا فرض ہے اور یہ ایسا کام ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. اس سے یہاں پر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہجرت ہے اس کی ہمارے دین میں کس قدر اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کے لیے اپنے دین کی حفاظت کرنا، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا یہ کس قدر ضروری ہے. تو دین بچانا ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم چیز ہے اور اس کو خیال ہونا چاہیے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ اس ہجرت کی دلیل ذکر کرتے ہیں کہ یہ ہمیں قرآن کریم کی سورہ نساء کی جو آیات ہیں، آیت نمبر 97 سے 99، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے، یعنی دنیا کے اندر. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں سے ہجرت کر جاتے، یعنی اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پر چلے جاتے جہاں تم اپنے رب کے دین کے مطابق عمل کر سکتے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں، جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے وہاں سے نکلنے کا، نہ کوئی راستہ، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. تو یہاں پر ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دین پر عمل پیرا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر کوئی ایسی سچویشن آ جائے، ایسی حالت آ جائے کہ جہاں پر مسلمان کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو تو اس کو اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. ساری کی ساری زمین ہی اللہ رب العزت کی ہے. یہ آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس زمین پر وہ سب کے سب اللہ رب العزت کا ہے، اور یقیناً وہ اس کی زمین پہ بہت وسعت پائے گا. اور اسی طرح ایک اور آیت کا بھی یہی مفہوم ہے کہ جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اس سے موت آ لے، یعنی وہ راستے میں ہی فوت ہو جائے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے. اور اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے ایک اور آیت بھی ذکر کی، سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری ہی بندگی بجا لاؤ. یعنی یہاں پر بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ رب کی زمین وسیع ہے تو اگر انسان کو مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو نقل مکانی کر لینی چاہیے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی قسم کی کمی نہیں دکھانی چاہیے. پھر شیخ رحمہ اللہ نے امام بغوی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے. امام بغوی رحمہ اللہ مشہور مفسر گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر بھی کی ہے، ائمہ اسلام میں سے ایک عظیم ہستی ہیں. وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آیت جو ذکر کی گئی ہے سورہ عنکبوت کی، یہ ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے تھے، اور بلکہ اس سے پہلے جو سورہ نساء کی جو آیت ہے، یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکہ میں رہ گئے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اہل ایمان کے نام سے ندا دی اور پکارا ہے، یعنی ان کو مومن سمجھتے ہوئے ان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ جائیں. اور پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگے ایک اور دلیل ذکر کرتے ہیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے. والدلیل علی الہجرة من السنة قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا تنقطع الہجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہجرت کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوگا، اور جب کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے
قریب جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہجرت کا جو حکم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس سے پہلے تک یہ حکم جو ہے اور یہ فریضہ اہل ایمان میں جاری رہے گا. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ فِيهَا بِبَقِيَّةِ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر اپنے قدم جما لیے، آپ کو استقرار نصیب ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بقیہ جو دین اسلام کے احکام ہیں، شرعی احکام، وہ بھی عطا کیے گئے. مثلا زکوٰۃ، حج، اذان، جہاد، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائی سے روکنا وغیرہ کا حکم دیا گیا. اور ان امور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 برس گزارے، یعنی مدینہ کی جو زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال پر محیط ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، یعنی یہی مدینہ کے اندر. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا. یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہجرت کے حوالے سے، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کہ ایک ہجرت وہ ہے جو انسان ظاہری طور پر یا یوں کہہ لے کہ جسمانی طور پر کرتا ہے، کہ جب اس کے دین خطرے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے علاقے کو چھوڑ دیتا ہے، یا ایسے علاقے میں جہاں پر وہ اپنے دین پر عمل پیرا ہونا اس کے لیے مشکل ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو یہ تو وہ ہجرت ہے جس کی ضرورت پڑنے پر انسان کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کو ہم ظاہری ہجرت بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم جسمانی ہجرت بھی کہتے ہیں. ایک اور ہجرت بھی ہمارے دین میں جس کا حکم دیا گیا ہے، اور وہ ہے باطنی ہجرت یا دل کی ہجرت، قلبی ہجرت. انسان ہر آن اس کا خیال رکھے اور اس کی طرف رجوع کرے. وہ ہجرت ہے دل کی ہجرت، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، کہ حقیقی مہاجر وہ ہے کہ جو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. تو ایک ہے ظاہری ہجرت جس کا سبب ہونے پر انسان اس کو اختیار کرتا ہے جس کی ضرورت پڑنے پر، اور دوسری ہے باطنی دل کی ہجرت، قلب کی ہجرت، جو اس سے ہر آن مطلوب ہے کہ وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش اختیار کرے، ان چیزوں سے کو چھوڑے جو اللہ رب العزت نے منع کی ہوئی ہیں. تو اس طرح اس ہجرت کا ہم سے ہر آن مطالبہ کیا گیا ہے، یعنی انسان اپنی خواہشات نفس کو چھوڑے، اس کی پیروی سے رکے اور خود کو شیطان کے راستے پر نہ چلائے. تو اس ہجرت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اگر انسان کے نصیب میں اور اس کے لیے ظاہری ہجرت کا معاملہ نہیں لکھا گیا تو اس کو قلب کی ہجرت سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھنا چاہیے. ہر آن اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میرا دن کیسا گزر رہا ہے، کہیں میں ایسے کام تو نہیں کر رہا جو اللہ رب العزت کی نافرمانی پر مبنی ہے، جن چیزوں سے مجھے اللہ رب العزت نے منع کیا کہ میں ان سے رک جاؤں، اور میں وہی کام اگر کر رہا ہوں تو یقیناً اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک باقی رہے گا، اور اس چیز کا بھی اشارہ ہمیں حدیث کے اندر بھی ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی کتاب، کتاب اللہ. کتاب اللہ جب تک ہمارے درمیان ہے ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں ایک روشن شریعت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکتکم علی البیضاء
یعنی روشن شریعت پر، روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریھا، جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے، بالکل واضح ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اندھیرا نہیں ہے۔ میرے بعد وہی شخص کج روی اختیار کرے گا، وہی گمراہ ہوگا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ہمیں چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، اور اللہ رب العزت کی کتاب ہمارے لیے بھیجی گئی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس کے اندر جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ اس کے اندر پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اختیار کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اس کو ہم پکڑے رکھیں، تھامے رکھیں اور اپنی زندگیاں اس کے مطابق گزاریں۔ تمام معاملات، چھوٹے سے چھوٹا معاملہ اور بڑے سے بڑے معاملہ، وہ سب کتاب اللہ کی روشنی کے تحت کیا جائے، جو کہ اللہ کی رسی ہے، اور اس کو تھامنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا دِينُهُ لَا خَيْرَ إِلَّا دَلَّ الْأُمَّةَ عَلَيْهِ وَلَا شَرَّ إِلَّا حَذَّرَهَا عَنْهُ وَالْخَيْرُ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ التَّوْحِيدُ وَجَمِيعُ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ وَالشَّرُّ الَّذِي حَذَّرَهَا عَنْهُ الشِّرْكُ وَجَمِيعُ مَا يَكْرَهُهُ اللَّهُ وَيَأْبَاهُ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہ ہے کہ بھلائی کا کوئی ایسا کام نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کی اطلاع نہ دی ہو، اور برائی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خبردار نہ کیا ہو، اور جس بھلائی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے، اللہ رب العزت کا جو حق ہے بندوں پر، اور ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور جو اس کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جس برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، متنبہ فرمایا ہے، خبردار کیا ہے، وہ شرک ہے۔ یعنی اس میں سب سے اہم چیز شرک ہے، یعنی اللہ رب العزت کا جس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی عبادت کے اندر، اور ہر وہ کام جسے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے اور اسے برا سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ خلاصہ ہے، مختصر ترین اور جامع ترین یہ خلاصہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بھلائی کا امت کو بتایا اور ہر برائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے مبعوث فرمایا۔ یعنی اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے، یا صرف عربوں کے لیے بنا کے بھیجے گئے تھے، اور جو غیر عرب ہیں ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لوگ اور ان کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں گے قیامت تک، ان سب کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں، بلکہ صرف انسانوں نہیں بلکہ اس میں سب لوگ شامل ہیں، تمام جن و انس دونوں اس کے اندر شامل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری فرض قرار دی گئی ہے۔ اور اس بات کی دلیل شیخ رحمہ اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 لکھی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محمد آپ ان سے کہیے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا پیغمبر ہوں۔ ان سب میں جنات بھی آ جاتے ہیں اور انسان بھی آ جاتے ہیں۔ یہی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے، صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت کا کوئی ایک بھی فرد، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا نصرانی ہو، میرے متعلق سن لے اور پھر وہ مر جائے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، یعنی دین اسلام، تو وہ اہل جہنم میں سے ہوگا، تو اس کا انجام اللہ رب العزت کے ہاں جہنمیوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ میں سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، آپ پر ایمان لے کر آنا اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مکمل سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر انسان پر، جن و انس پر فرض ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَكْمَلَ اللَّهُ لَهُ الدِّينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام کی تکمیل فرما دی، یعنی وہ دین جس کا
جس کی ابتدا آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، اس کا اختتام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند اور قبول کر لیا. یہاں پر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس کے اندر تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی. اور جتنے بھی لوگ آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد قیامت تک، ہر زمانے میں رہنے والے، ہر جگہ پہ رہنے والے لوگ، قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے ہدایت حاصل کریں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ان کے لیے اٹل ہے اور مکمل ہے. لہٰذا کسی شریعت کی، کسی نئی کتاب کی، کسی رسول کی، کسی مزید ہدایات کی ضرورت نہیں رہی، اور اس دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی جو ذمہ داری ہے پھر وہ ہمارے اوپر ڈالی گئی کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ اٹھیں، اس دین کو سمجھیں، سیکھیں اور پھر اس کی طرف دعوت دیں. اور خاص طور پر اہل علم کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ دینی احکام کو سیکھیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کریں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والدلیل على موته صلی اللہ علیہ وسلم قوله تعالی انك میت وانهم میتون ثم انکم یوم القیامة عند ربکم تختصمون. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی مزید نئے دین کی، شریعت کی، کتاب کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل فرمایا اور اپنے پیچھے ایک جماعت تیار کر کے گئے جس کو ہم صحابہ کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، اللہ کے دین کو جگہ جگہ پھیلایا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا. پھر تابعین کا زمانہ آیا اور تبع تابعین کا زمانہ، اور اس طرح یہ دین ہر کونے میں پھیلا اور ہم تک بھی پہنچا الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی پیروی کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کو اس طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کر دیا، آپ کی رسالت کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات پا جانے کی دلیل بھی قرآن کریم میں موجود ہے، جو کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 30 اور 31 ہے، جس میں اللہ رب فرماتے ہیں اے نبی آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے، انک میتون، اور انہوں نے بھی مر جانا ہے. یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین تھے انہوں نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے. ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، اور قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے، اپنے رب کے سامنے پیش ہوگے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طبعی عمر پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں. جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حجرہ میں تشریف لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پردہ ہٹایا، اور آپ کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور فرمایا اللہ کی قسم آپ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر انہوں نے صحابہ کے مجمع میں جا کے بھی پھر یہی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، آپ سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اگر یہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم سب اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی مرتد ہو جاؤ گے؟ تو جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا یعنی مرتد ہو جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا. بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو بھی اچھی جزا دیں گے. تو اس آیت میں بھی یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے، ان پر بھی وفات کا مرحلہ آنا ہے، اور وہ آ گیا. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالنَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ. یہ بھی ایک بہت اہم
چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر ہے. والدلیل قوله تعالی منها خلقناکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى وقوله تعالی والله انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا وبعد البعث محاسبون ومجزیون باعمالهم. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام لوگ مرنے کے بعد روز محشر کے دن اپنے جزا و سزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یعنی یہاں پر یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا. جب انسان اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ ہم نے سمجھا کہ وہ مقصد عبادت ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جب وہ اپنی اس عمر کو جی لیں گے اور دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جس کو ہم روز محشر سے تعبیر کرتے ہیں، قیامت سے تعبیر کرتے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل بھی ہمارے پاس قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لے کے جائیں گے، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، نکالیں گے. تو یہ تینوں چیزیں ہونی ہیں. انسان اسی زمین سے پیدا ہوا ہے اور اسی میں وہ واپس جائے گا، یعنی اس کی قبر ہوگی مٹی کے اندر، اور پھر اسی مٹی سے وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ نے اصول ایمان میں سے ایک اہم جو اصول ہے، جس کو ہم نے پڑھا تھا مراتب ایمان کے اندر، کہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، اس کا شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. یعنی موت پر کسی شخص کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور حساب کتاب ہونا ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جو اہل حق اور اہل باطل کے درمیان تفریق بھی کرتا ہے، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کا کفار مکہ بھی انکار کیا کرتے تھے. وہ اس بات پر بالکل بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس زندگی کے بعد بھی ہم نے کوئی اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو اس وجہ سے بھی شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعد الموت کی بھی دلیل ہمارے پاس موجود ہے. وبعد البعث محاسبون ومجزیون باعمالهم والدلیل قوله تعالی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى. یعنی بعد بعث الموت، بعد سبحان اللہ، یعنی اور یہ ارشاد ربانی بھی بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کی دلیل ہے. سورہ نوح کی آیت ہے، آیت نمبر 17 اور 18، کہ اللہ نے تمہیں زمین سے خاص طور پر پیدا کیا اور پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، اور قیامت کے روز تمہیں یکا یک نکال کر کھڑا بھی کر دے گا. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد لوگوں سے جو حساب کتاب مانگا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی. اس کی دلیل بھی ہمارے پاس سورہ نجم کی آیت ہے، آیت نمبر 31، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ رب العزت ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا دے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا ہے. اور اسی چیز کا بیان ہمیں سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم مرنے کے بعد ہمارے پاس لوٹ کے نہیں آؤ گے. تو یہ ابھی جو عقیدہ ہے وہ ایمانیات کے اندر بہت اہم عقیدہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں جی کہ اللہ رب کے سامنے دوبارہ پیش ہونا ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے کمال عدل کی بھی نشانی ہے کہ اس نے مرنے کے بعد جی اٹھنے اور حساب کتاب کا معاملہ بھی رکھا ہوا ہے، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے. کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو ظلم کرنے والوں کو سزا کیسے ملتی؟ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ظلم کرتے ہیں دوسروں پر، ان کا حق جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں، تو ان کو سزا کیسے ملتی؟ اور اسی طرح جو اللہ رب العزت کے دین پر قائم رہتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں، اس کے حقوق، تو ان کو جزا کیسے ملتی؟ ان کی بھی قربانیوں اور محنتوں کا صلہ ملنا چاہیے. تو اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے آخرت کا معاملہ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح جو اس دنیا میں
اللہ رب کا نافرمان ہے اور اس کی توحید کا انکار کرنے والا ہے یا بالکل ملحد ہے، اللہ رب کی وحدانیت تو نہیں بلکہ اس کے وجود کا ہی منکر ہے، تو ایسے نافرمانوں کو بھی سزا کیسے ملتی ہے اگر اللہ رب قیامت کا دن اور روز جزا و سزا کا معاملہ نہ رکھتا؟ اور اسی طرح ایک موحد بندہ جو اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تو ایسے مسلمان کو انعام، اکرام اور اس کی عزت میں کیسے اضافہ ہوتا؟ تو اس کے لیے بھی یہ دن موجود ہے، اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ایک مومن کو اپنے ایمان پر بھی مضبوط رکھتا ہے، اور اس کے دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ اس دنیا میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، تکلیفیں برداشت کر رہا ہے، اس دین پر عمل پیرا ہو رہا ہے، اپنے نفس کو اس نے قابو میں رکھا ہوا ہے، تو یہ محنت اس کی ضائع نہیں جائے گی، اس پر اللہ اس کو اجر دیں گے۔ اور اسی طرح اس اپنے بندے کو اللہ رب العزت کا بندہ اس کی نافرمانی سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہی عقیدہ اس کو اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے کہ اس کی آخرت میں جواب دہی ہونی ہے، اس کے معاملات ریکارڈ ہو رہے ہیں اور اللہ رب کے سامنے اس نے پیش ہونا ہے، تو وہ اپنے آپ کو درست طریقے پر رکھتا ہے اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس اصول کو اور اس عقیدے کا انکار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ وَمَنْ كَذَّبَ بِالْبَعْثِ كَفَرَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس بعث کا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے تو وہ دراصل کافر ہے، اس کا حکم ہمارے دین میں کافر کا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سورہ تغابن کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کافروں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں اور کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ ان سے کہو کہ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا تھا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا یہ اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھا ہے، اور یہ کافروں کا بہت بڑا دعویٰ تھا کہ وہ زندہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ رب فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا حساب بھی ان سے لیا جائے گا، اور یہ وہ چیز ہے جو تمام رسولوں نے جس کی خبر بھی دی ہے اپنے ماننے والوں کو۔ تو گویا جو بندہ اس چیز کا انکار کرتا ہے بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا، تو وہ اللہ، اس کے رسولوں اور اس کی کتابوں کو جھٹلاتا ہے، اور یہ ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ اللَّهُ جَمِيعَ الرُّسُلِ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام رسولوں کو بشارت دینے والا، اور کس چیز کی بشارت؟ یعنی جنت کی بشارت دینے والا، اللہ رب العزت کے رحم کی، کرم کی، اس کی مغفرت کی بشارت دینے والا، اور عذاب جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل شیخ فرماتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی عذر باقی نہ رہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے حجت ان پر تمام کر دی ہے۔ تو یہاں پر رسولوں پر ایمان لانے کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، جو کہ ارکان ایمان میں سے ہے، اور ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور حدیث جبریل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ یعنی ایک مسلمان تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے اور انہیں حق پر سمجھتا ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے ان پر بھی، اور جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا ہے اور ہونا چاہیے کہ سب کے سب جو اللہ رب نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اور رسول بھیجے ہیں ان سب کو وہ تسلیم کرے، اور وہ اللہ رب کی طرف سے بھیجے گئے اور وہ اسلام ہی کی دعوت لے کر آئے، لہٰذا ان سب کا احترام بھی لازم ہے اور ان کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے، اور یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ نے کچھ انبیاء علیہ السلام کا
اور رسولوں کا ذکر کیا. وَأَوَّلُهُمْ نُوحٌ وَآخِرُهُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبیین لا نبی بعدہ. والدلیل قوله تعالی ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان رسولوں میں سب سے پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام تھے اور سب سے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے میں سب سے آخری نبی ہیں. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اول الرسل ہونے کی، یعنی ان کے سب سے پہلے رسول ہونے کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل على ان نوحا اول الرسل قوله تعالی انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. یعنی ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے اندر ایک اہم نقطہ ہے. جو اس چیز کا انکار کرتا ہے یقیناً ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہے. اور اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو پہلا رسول کیوں کہا گیا، اس کی دلیل بھی ہمارے پاس سورہ نوح کی سورہ نساء کی آیت نمبر 165 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جناب نوح علیہ السلام پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے، جبکہ ان سے پہلے جو تھے وہ سب کے سب انبیاء علیہ السلام تھے. اور انبیاء علیہ السلام اور رسول کی جو دعوت ہے اس کا بنیادی محور جو ہے وہ یہی توحید کی دعوت دینا تھا، اسی کی طرف سب لوگوں نے بلایا. جیسے کہ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلُّ أُمَّةٍ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا رَسُولًا مِّن نُوحٍ إِلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ يَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ وَيَنْهَاهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الطَّاغُوتِ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ہر امت کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک رسول بھیجے ہیں، وہ اپنی امتیوں کو صرف اس بات کا حکم دیتے تھے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی عبادت سے منع کرتے چلے آئے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 36، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اور اس کے ذریعے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو، یعنی غیر اللہ کی بندگی سے بچو. یہاں پر چونکہ طاغوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ دراصل عربی کا لفظ ہے جو طغیان سے نکلا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکلنا، تجاوز کرنا، سرکشی اختیار کرنا. یعنی جب کوئی بندہ اپنی حدود سے نکلتا ہے، کراس کرتا ہے اس کو، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں طغا کا بھی جیسے کہ لفظ آیا ہے فرعون کے لیے بھی، اسی سے یہ طاغوت کا لفظ ہے. جیسے کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، کہ فرعون کی طرف جائیے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کیونکہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس نے اپنی حدود کو کراس کر لیا ہے. اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں یعنی جن اور انس دونوں پر طاغوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرض قرار دیا ہے. اچھا، یہاں شیخ رحمہ اللہ نے طاغوت کے انکار کو ایمان باللہ سے پہلے ذکر کیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اور وجہ یہی ہے جو ہم پہلے بھی پڑھائے ہیں کہ جب ہم نے لا الہ الا اللہ کے ارکان پڑھے تھے کہ اس کے دو رکن ہیں. ایک ہے نفی کرنا ہر چیز کا جو معبود کی حیثیت سے پوجی جا رہی ہو اس کا انکار. لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، کوئی بھی معبود نہیں ہے اس دنیا میں الا اللہ مگر اللہ رب العزت. جو حقیقی معبود ہے وہ صرف اللہ رب العزت ہے. تو یہاں پر بھی اسی وجہ سے شیخ رحمہ اللہ نے طاغوت کا انکار پہلے ذکر کیا، یعنی نفی ہے اس میں کہ ہر اس شخص جو اپنی سرکشی میں نکلا ہوا ہو اور اس نے اپنی حدود کو کراس کر دیا ہو، اس کی اس حیثیت کا انکار کیا جائے اور اللہ رب العزت پر ایمان لایا جائے. یعنی پہلے غیر اللہ کی عبادت کی نفی اور پھر اللہ رب کی وحدانیت کا اقرار. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حدود متعین کی ہے، تو خود بندوں کی بھی اللہ نے کچھ حدود رکھی ہیں کہ وہ اسی میں رہیں اور اس کو کراس نہ کریں، اپنا جو ان کو مقام دیا گیا اس سے اوپر نہ ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ اس
قرائے ارض پر بہت سارے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی حدود کو کراس کرتے ہوئے خدائی کا دعویٰ بھی کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حدود سے تجاوز اختیار کیا اور انہی کا اور ان جیسے جب بھی آئیں ان کا انکار کرنے کا حکم دیا اور خالص اللہ رب العزت کی عبادت کا اقرار کرنے کا حکم دیا گیا. اور بندگی کا بھی تقاضا یہی ہے. اگر آپ اس کو غور سے پڑھیں اور سیکھیں کہ بندگی اصل میں کہتے کسے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بتائی حدود کے اندر رہے, اس سے باہر نہ نکلے, اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے, اور اس کے حلال کو حلال سمجھتے ہوئے اس کی اطاعت کرے, اس کے حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اس سے بچے. تو جو بندہ ان حدود کو توڑے گا اور ان سے تجاوز اختیار کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کے ہاں سرکش, نافرمان اور طاغوت کہلائے گا, اور اس کے اپنے حدود سے تجاوز کرنے کا انکار کرنے کا حکم دیا گیا. پھر شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال ابن القیم رحمہ اللہ ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. پھر شیخ رحمہ اللہ خود بھی طاغوت کی ڈیفینیشن ہمیں بتاتے ہیں کہ طاغوت سے مراد کیا ہے, اور اس میں شیخ ابن القیم رحمہ اللہ جو کہ ایک ائمہ اسلام میں سے ایک امام گزرے ہیں, ایک عالم گزرے ہیں, ان کی تعریف شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی کہ طاغوت سے کیا مراد ہے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ طاغوت کا تعارف کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس کسی بھی باطل معبود کی, یعنی جس غیر اللہ کی عبادت کی جائے, یعنی جنہیں لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں, انہیں معبود سمجھتے ہیں, اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے, اور اسی طرح بت ہیں, پتھر ہیں, سورج ہیں, چاند ہیں, قبر ہے, مال و دولت بھی ہے, یہ سب کیا ہیں؟ یہ اس دنیا میں لوگوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں. تو جس کسی بھی باطل معبود کی یا متبوع کی, متبوع کہتے ہیں ایسا شخص یا کسی ایسے امور میں کسی کی اتباع کی جائے جو اللہ کی معصیت پر مبنی ہو, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ ان کی اتباع کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی, اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا ہے. لہٰذا کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی اتباع کرے, اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی ہے اس طرح وہ کسی اور کی اطاعت کرے یا اس کو حلال سمجھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی اتباع جائز نہیں ہے, اور جو یہ کرے گا یا اپنے آپ کو اس حیثیت سے پیش کرے گا کہ مجھے بھی یا میری بھی اسی طرح اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے, اتباع کی جائے, پیروی کی جائے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جاتی ہے, تو ایسا شخص کیا ہے؟ سرکش و نافرمان ہے, اور وہ طاغوت ہے. تو اس سے اہل ایمان کو کیا کہا گیا کہ ایسے ہر متبوع کی, یعنی جس کی اتباع کی جائے باطل متبوع, اس کا انکار کرنا ہے, اس کے اس اسٹیٹس کا انکار کرنا ہے کہ وہ اس کا لائق نہیں ہے. یا مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے حلال و حرام کے امور میں, اور ایسی اطاعت کہ جس میں اللہ رب العزت کے فرامین کی مخالفت ہو رہی ہو, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تو جو چیز شریعت نے حلال کی ہے اسی کو حلال کہا جائے گا, اور جو چیز شریعت نے حرام کی ہے اس کو حرام سمجھا جائے گا. تو کوئی بندہ اپنا یہ اسٹیٹس بنا لے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنا سٹارٹ کر دے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے بالکل الٹ شروع کر دے, تو ایسے ہر باطل مطاع یعنی اطاعت کرنے والے کا انکار کرنا, اس کے اسٹیٹس کا انکار کرنا, یہ ایمان کا تقاضا ہے. طیب, شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں, جس کسی بھی باطل معبود کی یا متبوع کی یا مطاع کی, جس کسی بھی باطل معبود یا متبوع یا مطاع کی وجہ سے بندہ اپنی حدود بندگی سے تجاوز کر جائے تو وہی چیز کیا ہے؟ طاغوت کہلاتی ہے. یعنی سرکشی اور نافرمانی کی پھر وہ انتہا ہو جاتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دے جو اس کا مقام نہیں ہے. تو بعض لوگ اپنے آپ کو معبود کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں, جیسے کہ فرعون نے کیا اور دیگر لوگوں نے. بعض لوگ اپنے آپ کو مطاع کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی اطاعت اس طرح کی جائے جس طرح رسولوں کی اطاعت کی جاتی ہے, اور بعض لوگ اپنے آپ کو متبوع کی حیثیت سے بھی پیش کرتے ہیں کہ
اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی شریعت کے بالکل خلاف وہ عمل کریں اور لوگوں کو اس کی طرف بلائیں کہ ہماری بھی اتباع کی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ اپنی حدود کو کراس کرتے ہیں اور انتہائی نافرمانی اور سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا انکار کرنا یہ ایمان میں داخل ہے۔ اور اسی طرح طاغوت کی ایک اور تعریف بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہر وہ شے جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور ہر وہ شخص جو ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دے وہ سرکش و نافرمان ہے، وہ طاغوت ہے۔ تو شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں والطواغیت کثیرہ، والطواغیت کثیرون ورؤوسهم خمسہ، ابلیس لعنہ اللہ ومن عبد وهو راض ومن ادعى شيئا من علم الغیب ومن دعا الناس الى عبادة نفسه ومن حكم بغير ما انزل الله، والدلیل قوله تعالی لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ رحمہ اللہ فرماتے ہیں طاغوت تو بے شمار ہیں اس دنیا کے اندر، مگر ان کے جو سرغنہ ہیں، ان کے جو بڑے بڑے ہیں وہ 5 ہیں۔ ان کے جو بڑے بڑے سردار ہیں ان کو ہم 5 حیثیت سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ابلیس، کیونکہ یہ غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ شرک کریں، وہ نافرمانی کریں، اللہ اس کے رسول کے خلاف جائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے لوگوں کو روکتا ہے، اور اسی طرح حلال و حرام میں شریعت کی مخالفت پر اکساتا ہے لوگوں کو کہ وہ اللہ کے نافرمان اور باغی بن جائے۔ تو یہ سب سے بڑا نافرمان اور سب سے بڑا سرکش ہے، اس نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، اور یہ طاغوتوں کے اندر سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دوسرا جو سرغنہ ہے وہ ہے ایسا شخص جس کی عبادت کی جائے اور وہ اس پر راضی ہو، وہ اس فعل پر راضی ہو۔ تو یہاں پر شیخ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی دراصل بہت بڑے سرکش اور نافرمان ہیں جو اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیں یا اس پر راضی بھی ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طرف دعوت نہیں دیتے کہ ان کی عبادت کی جائے اللہ کی طرح، لیکن وہ اس پر کسی کو روکتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے، ان کو طاغوت بنا دیتی ہے، نافرمان اور سرکش بنا دیتی ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام اور صالحین کو لوگ عبادات میں شریک کرتے ہیں، جیسے کہ نصارہ کا آپ معاملہ دیکھیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو عبادت میں شریک کر دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت نہیں دی تھی کہ ان کو اس طرح معبود بنا لیا جائے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں تو وہ دراصل کیا ہیں، ایسے لوگ طاغوت ہیں جو اپنی عبادت کی طرف بلائیں یا اس پر راضی رہیں۔ اور وہ لوگ اس میں داخل نہیں ہیں جو اس پر راضی نہیں ہیں، ان کو خود لوگوں نے بنا لیا۔ مثلا جیسے میں نے مثال دی، عیسیٰ علیہ السلام وہ ایسے نہیں تھے کہ جنہوں نے لوگوں کو اس طرف دعوت دی کہ ان کی عبادت کی جائے، تو وہ یقیناً اس میں شامل نہیں ہیں، وحاشا وکلا۔ اور اس طرح تیسرا جو سرغنہ شیخ رحمہ اللہ بیان کیا وہ ہے وہ شخص جو لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہو۔ پہلے تھا کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور اس پر راضی ہوں، جب راضی ہوگا تو ایسا شخص بھی سرکش اور نافرمان ہوگا۔ اور تیسرا وہ ہے جو لوگوں کو اپنی طرف دعوت دے خود۔ اس میں سب سے بڑا طاغوت کون ہے؟ فرعون، جس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کیا، جیسے کہ سورہ نازعات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا فقال انا ربکم الاعلی، اس نے یہ کہا کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس طرح نمرود بھی، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی طرف لوگوں کو دعوت دی کہ ان کی عبادت کی جائے، تو یہ لوگ سرکش و نافرمانوں کے سرغنہ ہیں۔ چوتھا شخص شیخ نے بیان کیا کہ جو شخص علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو کہ جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اور جو نامعلوم ہیں اس کا دعویٰ کرے کہ مجھے معلوم ہے مثلا کل کیا ہونے والا ہے، یا کسی کی قسمت کے متعلق بتائے کہ ایسا شخص یہ کرے گا، تو ایسا شخص جو علم غیب جاننے کا دعویٰ کرتا ہو وہ شخص بھی سرکش اور نافرمان ہے، اور وہ بہت بڑا نافرمان ہے۔ اور ان میں جادوگر بھی آ جاتے ہیں جو کہ وہ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں، نجومی، کاہن وغیرہ لوگ جو اس قسم کی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اندیکھے امور جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، وہ لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ تو یہ لوگ سرکش و نافرمان ہیں، ان کا انکار کرنا، ان سے بچنا یہ ایک مومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔
اور پانچواں شیخ نے بیان فرمایا کہ کون سرکش و نافرمان ہے؟ جو شخص اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کے خلاف فیصلہ کرے، یعنی کسی معاملے میں اللہ اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے اور وہ اس کے بالکل الٹ فیصلہ کرے کسی بھی حیثیت سے، تو ایسا شخص کیا ہے؟ وہ بھی سرکش و نافرمان ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا حکم دیا ہے اور انہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کے اپنی منمانی کرتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمانوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے واضح طور پر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی سرکشی اور نافرمانی میں بہت اونچے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ہمیں ان سے خبردار رہنا چاہیے۔ اور شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ والدلیل قوله تعالی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے جس میں ہمیں ملتا ہے کہ طاغوت کا انکار کیا جائے اور اللہ پر ایمان رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، کیونکہ ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے، یعنی اسلام بالکل واضح ہے، اس کی تعلیمات واضح ہیں اور روشن ہیں، تو لہٰذا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ شرک ہے، کفر ہے، گمراہی ہے، اور یہ چیزیں بالکل واضح ہو چکی ہیں۔ اللہ نے اپنی کتاب کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اس چیز کو واضح کر دیا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، یعنی ایسے نافرمانوں کا، سرکشوں کا، اور ان سے بچے، اپنے آپ کو بچائے اور اللہ پر ایمان لے کر آئے، یہی وہی بات، یعنی توحید لا الہ الا اللہ کا بنیادی جو رکن ہے کہ پہلے غیر اللہ کی عبادت کی نفی کرے، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے، جو اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، اس کا انکار، لا الہ، کوئی بھی معبود نہیں ہے، اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے الا اللہ، سوائے اللہ رب العزت کے، کہ وہی ہمارا معبود حقیقی و برحق ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ جو کہ طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے کر آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا اس نے سہارا لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہمارا سہارا ہے اور وہ مضبوط سہارا ہے، اور اس کی جو معرفت ہے وہ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے۔ تو یہ جو سہارا جس کی یہاں بات ہو رہی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کا مفہوم جاننا، سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، زندگی گزارنا، یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخر میں وَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي الْحَدِيثِ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ واللہ اعلم وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا جو صحیح مفہوم ہے یہ جو آپ کو ابھی بیان کیا گیا ہے اوپر کی تحریر میں، اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس دین کی اصل چیز اسلام ہے، یعنی شہادتین کا اقرار، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار، اسی کے ذریعے انسان اس دین میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کم سے کم چیز ہے جو مطلوب ہے ہر شخص سے، اور اس کا بھی معنی ہم سمجھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے، کہ اللہ کے حضور خود کو سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، یہ اسلام کا معنی ہے۔ اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور شرک اور اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا، ان سے دوری اختیار کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار، یہ دین اسلام کی اصل ہے۔ پھر شیخ فرماتے ہیں کہ اس دین کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی اہمیت سے ہمیں اس سے واضح ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی ستون کے بغیر عمارت قائم نہیں رہ سکتی، عمارت ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو اسی طرح شہادتین کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کے بعد، جو سب سے اہم چیز ہے جس کے اوپر اس لا الہ الا اللہ کی عمارت کھڑی ہونی ہے، وہ ہے نماز کا اہتمام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی ہمارے دین میں کتنی اہمیت ہے، اور اسی چیز کو اس کفر اور اسلام میں فرق کرنے والی چیز بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی پابندی کریں اور اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیں اور اس کو کما حقہ ادا کریں۔
اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یعنی اس دین کی اعلیٰ ترین جو چوٹی ہے، اعلیٰ مقام و مرتبہ، وہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، قتال کرنا، یہ اس دین کی سب سے اعلیٰ ترین چوٹی ہے، اعلیٰ ترین مقام ہے، جس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اللہ نے اس چیز کو بھی فرض قرار دیا۔ یعنی دین اسلام کی جو قوت ہے جس کے ذریعے یہ قائم رہتا ہے اور یہ پھیلتا ہے، تو وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور جہاد ایسی عبادت ہے جس میں قوت جسمانی بھی چاہیے اور قوت ایمانی بھی ضروری ہوتی ہے، تو دونوں ہی چیزوں ہونے کی بدولت اس عظیم کام کو اور اس عظیم عبادت کو سر انجام دیا جاتا ہے، اور اس کے چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کمزوری کا اور ضعف کا شکار ہو جاتے ہیں اور شکار ہو گئے ہیں، اور اگر دوبارہ اس دین کی عزت اور اس کی نصرت اور اس کی قوت چاہیے تو اس کے لیے اس اعلیٰ ترین چوٹی کو دوبارہ اپنانے کا بھی اس میں حکم ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین اسلام کو صحیح سمجھ سکیں، اس پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی ہے وہ اصول ثلاثہ جس کا ہم نے ذکر کیا، اور یہی ہے وہ مسلم شناخت کی اساس جس پر ہم نے بات کی تھی کہ لا الہ الا اللہ جو مسلم شناخت کی ایک اساس ہے، اس کی بنیادی باتیں، اور اس کے ساتھ ہی دین کے ان تین اہم اصول کا اختتام ہوتا ہے۔ یہی وہ تین سوال ہیں جس کا ہم سے سوال ہونا ہے قیامت کے دن سے پہلے، آخرت کی پہلی سیڑھی پر، قبر کے اندر۔ تو یقیناً ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے مطابق علم حاصل کریں اور اس کے مطابق ہمارا عمل بھی ہو، یعنی صرف اس کو جان لینا ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق پوری زندگی کا گزارنا بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آج سے ہم اس بات کا عہد کریں، دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر قائم رکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اس کے اندر جو کچھ حق ہے یقیناً اللہ رب کی طرف سے ہے، اور جو کچھ اس میں غلطی ہے وہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔